رمضان گزر جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ مساجد ویران ہو جائیں گی، الماریوں میں بند ہو جائیں گے قرآن، آزاد ہو جائے گا شیطان، پھر گناہوں میں پڑ جائے گا انسان اور اٹھ جائے گا ہم سے رحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے بعد ہم زندگی کیسے گزاریں؟ رب کائنات کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ خاص مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سی عبادات عطا فرمائی۔ آج ہم آئیے یہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد زندگی ہم کیسے گزاریں گے۔ یہ تو اتنا اہم اور خاص مہینہ ہے جس میں مسلمان کے لیے عبادتیں، برکتیں، شفقتیں اور رحمتیں نازل ہوئیں۔ اس مہینے میں ہم کتنی مشقت کرتے ہیں، صبر کے ساتھ روزہ نبھاتے ہیں، اس کے بعد قیام اللیل یعنی کہ تراویحیں پڑھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی عبادات سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری آئندہ زندگی کیسی ہوگی؟ آئندہ زندگی میں کیا ہماری یہ عبادات شامل ہوں گی؟ کیا قرآن پڑھنا ہمارا معمول ہوگا؟ کیا ہمیں اذان کا انتظار ہوگا؟ کیا ہمیں خدا کی پکار کا انتظار ہوگا؟ قرآن میں ارشاد ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اگر تمہیں موت بھی آئے تو تم اسلام کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو ہم پر تب سے ہی عائد ہو گئے جب ہم اس دنیا میں آئے، تب سے ہی ہم پر قرآن کی تفصیلات عائد ہو گئیں، تب سے ہی ہم پر اسلام کے قانون جو تھے وہ عائد ہو گئے۔ اللہ کی پکار، اذان کی پکار، ہر چیز ہم پر اس وقت سے نازل ہو گئی جب ہمارا پہلا دن تھا اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن سے ہی حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کی پکار سے اٹھایا کہ آؤ خدا کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ صرف رمضان میں ہی اس کو پڑھنے کا معمول نہ بنائیں، بلکہ اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ ہر روز زندگی کے ہر دن میں قرآن کی ایک سطر کو ضرور سمجھ لیا کرو، اس سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری التجا ہونی چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی رمضان جیسی بنا لیں اور قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا تاکہ یہ حق اور باطل میں فرق کرے۔ اسی طرح اگلی ہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے حبیب، جب میرے بندے تجھ سے میرے قرب کے بارے میں پوچھیں تو انہیں فرما دو کہ بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو اپنی حکمت کے مطابق قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا مانگے تو انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ یعنی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اپنے رب سے دعائیں مانگیں اور وہ اپنی حکمت کے مطابق ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں سب سے زیادہ قرآن کا مطالعہ کیا کرو کیونکہ یہ رمضان میں مکمل ہوا، اور جب اس کو رمضان میں سمجھ لو تو اس کے بعد اس پر عمل کیا کرو اور جو سمجھا اس کو آگے بھی سمجھایا کرو۔ یعنی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور صحابہ کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں قرآن سیکھتے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں دورہ قرآن، طرح طرح کی کلاسز، تراویحوں کا اہتمام، تو وہ جو جیسا جیسا ہم سیکھیں گے اس کو رمضان کے بعد ہم تمام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اگر ہم زیادہ تر لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تو اپنے گھر والوں تک پہنچائیں گے، اپنے بچوں تک پہنچائیں گے، تاکہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ہم آگے پیش کریں۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی میں قرآن کو شامل فرما دے، اپنی پوری زندگی میں اس کا تعلق ہمارے ساتھ قائم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان جیسا ماحول عطا فرما دے۔ ماحول تو ہم پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ماحول کیسا بنانا ہے۔ اگر ہم چاہیں گے تو ہم ماحول ایسا بنا سکتے ہیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئی ہماری دوڑ مسجدوں کی طرف لگ جائے۔ ایسا ماحول صرف رمضان میں تو نہیں ہو سکتا، ہم چاہیں تو ہم پوری زندگی میں ایسا ماحول بنا سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم پوری زندگی نماز کا اہتمام کریں، ہر مہینے میں کچھ روزے ایسے رکھیں جو ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سکیں، تاکہ جب رمضان آئے تو ہماری یہ عادت بن چکی ہو کہ ہم عبادات میں مشغول رہتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی مشقت کا کام نہیں۔
سے دعا ہے اللہ ماہ رمضان کے بعد بھی اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔